اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، مستدرک جلد نمبر 3 اور حدیث نمبر جو ہے 3968، یہ بڑی ہی عجیب و غریب حدیث ہے کہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جس میں 3 خصلتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسانی سے لے گا۔ جس میں 3 خصلتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسانی سے لے گا اور اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ میں ہم فدا کا امی و ابی، ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یا رسول اللہ بتائیے وہ خصلتیں کون سی ہیں؟ اب ناظرین و سامعین، یہ 3 خصلتیں اپنے اندر پیدا کر لیجئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب میں آسانی لے گا اور اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ 3 خصلتیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھے کسی چیز سے محروم کرے نا اسے دے، اسے عطا کر۔ دوسرا فرمایا کہ جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دے، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دے۔ نمبر 3، جو تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑ لے، سل من قطع، رشتہ داروں میں سے کوئی تعلق توڑنا چاہے نہ توڑ، اس سے جوڑ کے رکھ، بھلائی کر۔ یہ تینوں کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کہنا بہت آسان ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ جو ہمیں محروم کرے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے مجھے ایک چیز سے محروم کیا، میں اسے 2 چیزوں سے محروم کروں گا۔ اس نے مجھ پر ایک ظلم کیا ہے، نشانے پر آنے دے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اس پر ایسا ظلم کروں گا، اس کو ایسا بدلہ لوں گا کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ مجھ سے تعلق توڑ رہا ہے، یہ جانتا نہیں ہے مجھے کہ مجھ سے تعلق توڑنے کا وبال کیا ہوگا، میں اسے وہ سبق سکھاؤں گا کہ اسے جو ہے نا سب کچھ یاد آ جائے گا۔ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن کسی نے اگر یہ کر لیا نا کہ جو تمہیں محروم کر رہے ہو اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کر رہے ہو اسے معاف کر دو، جو تم سے تعلق توڑ رہا ہے اسے جوڑ لو، تو ناظرین و سامعین، اللہ کے نبی علیہ السلام کا وعدہ ہے کہ اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا، حساب میں بھی آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ 3 خصلتیں اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے ناظرین وہ سورہ کہف، اور سورہ کہف کی آیت نمبر 36 ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا۔ یہاں پر آپ دیکھیں قائمتن ہے، جب قائمتن پڑھیں گے تو تا پر 2 زبر کی تنوین ہے، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا، قائمتوں، اور جب وقف کریں گے رکیں گے تو قائمہ 2 زبر کی تنوین وقف میں جو ہے وہ ناظرین، بلکہ یہ تا ہے نا گول تا، یہ وقف میں 2 چشمی ہا سے چینج ہو جاتی ہے، تو قائمہ پڑھیں گے۔ لام الف لا اس کا معنی نہیں، تو یہاں رکنا صحیح نہیں ہے۔ منقلبن
دو زبر کی تنوین ہے تو منقلباً پڑھیں گے، وقف میں الف سے چینج ہو جائے گی تو منقلبہ پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقف اندر 36 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 36 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھیں کہ واو آ رہا ہے، تو پچھلے آیت کریمہ کا جو آخری کلمہ تھا ابدن، اب اسے اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو ابدن میں دال پر دو زبر کی تنوین ہے، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا تو ابداؤں پڑھا جائے گا، اور اگر وہاں پر وقف کریں گے تو ابدا، اور یہاں سے وما اظنو، تو واو ایک کلمہ، ما دوسرا، اظن تیسرا، الساعۃ چوتھا، قائمتاً پانچواں، اس کے بعد لا چھٹا، ان ساتواں، رددتو آٹھواں، اور الا جو ہے وہ نواں، ربی دسواں، اور اس کے بعد ہے یا گیارہواں، لأجدن بارہواں، خیرن تیرہواں، من چودہواں، منقلبہ پندرہواں۔ کل یہاں 15 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ، ماں میں آپ دیکھیں الف مدہ، اوپر مد کی علامت، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، اور منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اظنو نون پر پیش ہے، اسے الساعۃ کی سین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور ناظرین سین حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ اظن الساعۃ غلط، اظن الساعۃ قائمۃ، قائمتاً میں دیکھیں آپ قاف علی زبر قا، اوپر مد کی علامت ہے، مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ تا پر دو زبر کی تنوین ہے، اسے واو کے ساتھ ملائیں گے، واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا، یہاں یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ قائمتاً و غلط، قائمتاً و، لئن لا علیحدہ ان علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، لئن، رددت، یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین ان میں نون ساکن ہے، اسے را کے ساتھ ملائیں گے اور را کی آواز کو ادا کیا جائے گا، یہاں پر بھی یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ وَلَئِن رُدِدتُ غلط، وَلَئِن رُدِدتُ، را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، مشدد ہے، جمع کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کے بعد رُدِدتُ، ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ دال ساکن ہے، اس کے بعد تا ہے، تو آواز اس طرح نکالی جائے گی، رُدِدتُ، دال کی آواز بھی ہوگی اور تا کا بھی تھوڑی سی آواز ہوگی کیونکہ تا مشدد ہے، رُدِدتُ، اِلَى رب علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، ربی، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا، خیرن میں را پر دو زبر کی تنوین پر کر کے پڑھیں گے اور تنوین کو میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے، یہاں پر بھی یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ خیرن منہا غلط، خیرن منہا، من علیحدہ ہا علیحدہ اور ملا کر پڑھیں گے منہا، نون ساکن کے بعد ہا حرف حلقی ہے تو نون ساکن کو اظہار کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی غنہ یا اخفا نہیں کیا جائے گا۔ خیرن منہا منقلباً، نون ساکن ہے، اس کے بعد قاف حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، منقلباً، یہاں وقف کریں گے تو منقلبہ پڑھیں گے کہ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کیا جائے گا قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اظن الساعۃ قائمۃ ولئن رددت إلى ربي
لأجدن خيرا منها منقلبا. اعراب لگاتے ہیں وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ناظرین و سامعین، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر ہم جو آج کا سبق ہے سورہ کہف آیت نمبر 36 وہ ہم لکھ چکے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے الساعۃ، دوسرا اسم ہے قائمتن، تیسرا اسم ہے رب، چوتھا اسم ہے یا ضمیر، پانچواں ہے خیرن، اور چھٹا ہے منقلبہ. یہاں ضمیر ہے تو یہاں نمبر 4 ہی ہم لکھیں گے. تو کل 6 اسماء ہیں. نمبر 1 الساعۃ، نمبر 2 قائمتن، نمبر 3 رب، نمبر 4 خیرن، نمبر 4 یا اور ہا ضمیر، نمبر 5 خیرن، اور نمبر 6 منقلبہ. جی ناظرین، یہ 6 اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے اظن، دوسرا ہے رددت، تیسرا ہے لأجدن. 3 افعال ہیں. نمبر 1 اظن، نمبر 2 رددت، اور نمبر 3 لأجدن. تین افعال ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. واو ایک حرف، ما دوسرا، واو گزر چکا ہے نمبر 1 میں، لا تیسرا، ان چوتھا، الا پانچواں، من چھٹا. تو کل 6 حروف ہیں. نمبر 1 واو، نمبر 2 ما، نمبر 3 ل، نمبر 4 ان، نمبر 5 الا، نمبر 6 من.
6 اسما، 3 افعال اور 6 حروف. تو ناظرین کل ملا کر آپ دیکھیں کہ 15 کلمات ہیں، کل ملا کر 15 کلمات. سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں اسماء کی جانب، اور پہلا اسم ہے الساعہ. الساعہ، ساعہ کہتے ہیں گھڑی کو، ایک لمحہ، گھڑی. اور چونکہ قیامت بھی ایک لمحے میں آئے گی نا، ایک گھڑی میں آئے گی، کوئی وقت تو ہوگا قیامت آئے گی، اسی لیے قیامت کا ایک نام جو ہے وہ ساعہ بھی ہے. قرآن کریم میں آپ پڑھتے ہیں نا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت نزدیک ہے اور وانشق القمر، اور قمر شق ہوا، ٹھیک ہے نا، چاند شق ہوا. تو الساعہ قیامت، اور ساعہ گھڑی کو بھی کہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں نا ایک ساعت میں یہ کام ہو گیا، تو یہ عام طور پر ساعہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. گویا کہ قیامت کے جو ہے وہ معنی میں نہیں کرتے، لیکن گھڑی کے معنی میں ہم کرتے ہیں. قائمتن، قائمتن یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور جو ہے وہ واحد مؤنث غائب کا، واحد مؤنث کے لیے ہے. اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، ترجمے کے آخر میں والا، والے، والی ہو، تو یہ عام طور پر اسم فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے. اس کا مفرد آتا ہے، اس کا مذکر آتا ہے قائم، قائم رہنے والا. قائمہ قائم رہنے والی یا قائم ہونے والی، ان میں سے دونوں معنی کر سکتے ہیں. اس کے بعد رب، رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا. اور یاد رکھیں ناظرین کہ ایک مجازن بھی اس کی نسبتیں دوسروں کی طرف کی جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر کوئی گارڈین ہے، سرپرست ہے، اس کی طرف بھی جو ہے وہ صفت ربوبیت کی نسبت کی جا سکتی ہے. پرانے زمانے میں آقا اور غلام ہونے کا جو تصور تھا، تو آقا کو رب کہا جاتا تھا، لیکن اور والدین کو بھی اللہ رب العالمین نے خود صفت ربوبیت کی نسبت ان کی طرف کی ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں اولاد کو یہ تعلیم دی کہ یوں دعا کریں کہ میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. لیکن حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے، اس کے سوا حقیقت میں کوئی رب نہیں ہے. مجازن نسبت کی جا سکتی ہے، یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد یا، واحد متکلم کی ضمیر ہے. واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، منفصل ہو تو انا کی شکل میں. یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری. اور ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے. واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے. ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ، اس. خیرن، خیر کا معنی ہوتا ہے اچھائی، خیر کا معنی ہوتا ہے نیکی، خیر کا معنی ہوتا ہے بہتر. اور یہ ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کام میں خیر ہے یا نہیں ہے، یعنی بھلائی ہے یا نہیں ہے، تو یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہے منقلبہ. ناظرین یہ منقلبہ باب انفعال سے ہے، اور منقلب منفعل کے وزن پر ہے. لیکن یہاں پر اس کا جو معنی کیا گیا ہے، اس کا معنی کیا گیا پلٹنے کی جگہ، پلٹنے کی جگہ. منقلب اس میں ظرف کے معنی میں استعمال ہوا ہے، منقلبہ پلٹنے کی جگہ. اور اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب. اظن فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی ہے کہ میں گمان کرتا ہوں یا میں گمان کروں گا، اور یہ معنی ہوگا میں گمان کرتا ہوں. ما حرف نفی ہے، اظن پر داخل ہوا ہے اور نفی کا معنی دے رہا ہے، تو ما اظن میں گمان نہیں کرتا. ظن یظن ظنن، ظن جو ہے اس کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہے گمان. ہم کہتے ہیں نا ظن غالب میرا یہی کہ یہ کام ہوا ہے، تو یہ عام طور پر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. رددتو، رددتو جو ہے فعل ماضی مجہول اور صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی ہے میں لوٹایا گیا، میں لوٹایا گیا. ان رددتو، رددتو تو اس کا معنی کیا ہوگا، اگر میں لوٹایا گیا. رددتو اگر میں لوٹایا گیا. ان رددتو اگر میں لوٹایا گیا. اور ظاہر ہے کہ یہاں پر یرملو کا جو قاعدہ وہ اپلائی ہو رہا ہے، تو رددتو پڑھیں گے. اچھا جی، اس کے بعد ہے لاجدن، یہ اصل میں تھا اجدو، فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی ہے کہ میں پاتا ہوں یا میں پاؤں گا. اب یہاں پر لام تاکید بھی ہے، نون تاکید بھی ہے، تو ہم کہیں گے یہ فعل مضارع معروف لام تاکید با نون تاکید صیغہ واحد متکلم.
اور اس کا معنی کیا ہوگا؟ البتہ میں ضرور پاؤں گا، البتہ میں ضرور پاؤں گا۔ لا کا معنی البتہ اور نون تاکید ضرور، البتہ میں ضرور پاؤں گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی یعنی واو کا معنی ہے اور، ما نفی کا اس کا معنی نہیں، لا جو ہے تاکید کے لیے اس کا معنی البتہ یا ضرور، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ان جو ہے وہ ناظرین شرط کے لیے اس کا معنی ہے اگر، الا غایت کے لیے آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے طرف کی طرف، من اس کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من وعن۔ اچھا، ان جو شرط کے لیے شرط کہتے ہیں جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو، ٹھیک ہے نا، جیسے میں کہتا ہوں اگر آپ یہ کام کریں گے تو میں کروں گا، ٹھیک ہے نا، تو اگر آپ کریں گے تو میں نے اپنے کام کو آپ کے کام پر معلق کیا ہے، تو جس پر معلق کیا جاتا ہے تو اسے ناظرین جواب شرط بھی کہتے ہیں، جزا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا معنی ہے اگر۔ 15 کلمات ہیں، 15 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 ساعہ، نمبر 2 رب، نمبر 3 خیر، نمبر 4 اظن میں ظن، نمبر 5 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، میم الف زبر ما، واما، حمزہ زبر آ، زوا نون پیش زن، نون سین پیش نس، اظن نس، سین الف زبر سا، عین زبر آ، تا زبر تا، اظن الساعۃ، قاف الف زبر قا، حمزہ زیر ای، میم زبر ما، تا واو دو زبر تو، واو زبر وا، لام زبر لا، حمزہ نون را زیر ار، را پیش شروع، دال دال زیر دد، تا پیش تو، ولا رددت قائمۃ ولا رددت، حمزہ زیر ای، لام الف زبر لا، لام کھڑا زبر لا، الا، را با زبر رب، با یا زیر بی، ربی، لام زبر لا، حمزہ زبر آ، جیم زیر جی، دال نون زبر دن، نون زبر نا، لا اجیدن، خیا زبر خی، را میم دو زبر وم، میم نون زیر منہا، الف زبر ہا، خیرم منہا، میم نون پیش من، قاف زبر قا، لام زبر لا، با دو زبر بن، منقلبن، یہاں وقف پڑھیں گے تو منقلبہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور ہم چلیں گے اپنے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ سیکنڈ سیگمنٹ میں سب سے پہلے حرف بحرف ترجمہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے، تو آپ اسے ضرور سماعت فرمائیں۔ وا اور ما نہیں، اظن میں گمان کرتا ہوں، ما اظن میں گمان نہیں کرتا، الساعۃ قیامت کو، قائمتاً قائم ہونے والی، وا اور لا البتہ، ان اگر، رددت میں لوٹایا گیا، الا طرف، ربی رب یا اپنے، لا اجدن البتہ میں ضرور پاؤں گا، خیراً بہتر، من سے ہا اس، منقلبہ
پلٹنے کی جگہ۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور نہ مجھے اس پر یقین ہے کہ کبھی قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو میں لوٹنے کی جگہ اس سے بھی بہتر مال حاصل کروں گا۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ ناظرین، یہ ظاہر ہے کہ آیت نمبر یوں سمجھ لیجئے کہ 32 سے 32 سے یہ ایک اللہ رب العالمین مومن کی اور منافق یا کافر کی مثال بیان فرما رہا ہے کہ دونوں کو کس طرح عطا ہوا، اور پھر منافق یا کافر کیا کہہ رہا ہے۔ تو وہ اس نے پہلے کیا کہا تھا؟ اس نے یہ کہا تھا کہ جس کے پاس، یعنی اشارہ فرمایا نا کہ جس کے پاس پھل ہے، تو اس نے کہا اپنے ساتھی سے کہ بحث کرتے ہوئے کہ میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، میرے پاس بہت آدمی ہے۔ تو وہ جو دوسرا بندہ تھا وہ مومن، وہ اس کو تلقین کرتا تھا، وہ اس کو توحید کی دعوت دیتا تھا، وہ اس کو نیک اعمال کی دعوت دیتا تھا۔ تو جواباً اس نے کہا کہ تو مجھے کیا دعوت دیتا ہے، میں تو مال میں تجھ سے زیادہ ہوں، میرے پاس بہت آدمی ہیں، تو تو مجھے دعوت دینے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین اس نے ایک بات یہ کہی کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا باغ میں داخل ہوا۔ تو ظلم کرتا ہوا داخل ہوا کیا مطلب ہوا کہ گناہوں پر یعنی گناہوں پر جری ہوتے ہوئے وہ باغ میں داخل ہوا، اور اس نے باغ دیکھ کر کہا کہ میرا گمان ہے کہ یہ باغ کبھی برباد بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ وما اظن الساعۃ، جو آج کی آیت کریمہ آیت نمبر 36، کہ مجھے اس پر یقین ہے، وما اظن الساعۃ قائمہ، مجھے یقین ہے کہ قیامت کبھی قائم نہیں ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو میں لوٹنے کی جگہ اس سے بھی بہتر مال حاصل کروں گا۔ ناظرین و سامعین، یہ عام طور پر جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ ریت ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال پر اسی طرح گھمنڈ کرتے ہیں، اور پھر انہیں قیامت کا خیال بھی نہیں ہوتا، آخرت کا احساس دل سے نکل جاتا ہے، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ بھئی قیامت جب قائم ہوگی تو دیکھا جائے گا، اور قیامت قائم ہوگی بھی تو مجھے اس سے بہتر مال حاصل ہو جائے گا، میرا وہاں پر بھی معاملہ صحیح رہے گا۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ اہل یہود کا بھی یہ معاملہ تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے ہیں، اور ہم پر جو ہے نا، وہ کہتے تھے کہ اگر ہم پر موت طاری بھی ہوئی نا تو ہمیں بڑی پیار محبت سے وہاں پر رکھا جائے گا، ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، اس کے پیارے ہیں۔ قرآن کریم نے اس بات کو کئی مرتبہ بیان فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر کیا جواب دیا کہ کوئی پیارا نہیں ہے، اور اگر کوئی مجھ سے پیار کرنا چاہتا ہے، وہ میرا محبوب بننا چاہتا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اس کا محبوب بننا چاہتے ہو، تو پھر ایک ہی راستہ ہے کہ میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں جو ہے نا، جو ہے وہ یہ قرآن نے چیلنج کیا ان کو کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور ہمارے ساتھ تو بہت اچھے معاملات ہوں گے، تو پھر ذرا ان سے کہہ کر دیکھو کہ یہ موت کی تمنا کریں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ پوری اس آیت کے بعد پھر یہ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ان سے کہو کہ یہ جو ہے نا موت کی تمنا کریں۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور فرمایا کہ یہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے، یہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ انہیں پتہ ہے کہ جب مریں گے تو ان کا حال کیا ہوگا، ان کے ساتھ معاملات کیا ہوں گے، تو کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نافرمانوں کی یہ ریت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں یہی بات رہی کہ جی ہم تو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، ہمیں یہاں پر بھی مال دیا ہے، وہاں پر بھی وہ مال دے گا، ہمیں یہاں پر بھی بچا کر رکھا تو وہاں پر بھی ہمیں بچائے گا، ہم پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی۔ تو یہ نافرمانوں کی ریت ہوتی ہے۔ اور جو فرما بردار ہوتے ہیں ناظرین، ان کا یہ طریقہ کہ وہ ہمیشہ ڈرتے ہیں۔ آپ دیکھیں سورہ فرقان کا جو آخری رکوع ہے، جو عباد الرحمن کا ذکر ہے، تو اللہ رب العالمین ان کی تعریف فرما رہا ہے
کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ اپنے رب کے حضور راتوں میں عبادات میں گزارتے ہیں، راتیں عبادات میں گزارتے ہیں، کوئی قیام میں ہوگا، کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی سجدے میں ہوگا، اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے۔ اور اس کے باوجود کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، تو اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوف رکھتے ہیں۔ انہیں خوف کس بات کا ہوتا ہے؟ کہ وہ اپنی یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی نیکیوں پر وہ اتراتے نہیں ہیں، اپنی نیکیوں پر گھمنڈ نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے اس کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا۔ آپ یہ دیکھیں کہ فرمایا کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، عبادات کر کر کے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم سے عذاب جہنم دور فرما، ان عذابہ کان غراما، کہ بے شک اس کا عذاب بڑے گلے کا پھندا ہے، اور جس کو یہ عذاب ہو جائے تو وہ تو کہیں کا نہیں رہتا نا۔ تو وہ اللہ کے نیک بندوں کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ سب کچھ ہوتے ہوئے، عبادات کے ہوتے ہوئے بھی وہ اتراتے نہیں، گھمنڈ نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور یہاں پر نافرمانوں کا وتیرہ یہ ہے، ان کی ریت یہ ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی انہیں گھمنڈ ہوتا ہے کہ جی ہمیں اس جہاں میں بھی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے گا، تو کیسے کیا جائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ نافرمان کیا کہتا ہے کہ قال وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا، اور مجھے اس بات پر یقین ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو میں جہاں پر لوٹایا جاؤں گا تو مجھے اس سے بہتر مال ملے گا۔ یہ یہاں پر آپ دیکھیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 37 میں 37 میں اب اس کے ساتھی نے جو مسلمان ہے، مومن ہے، اس نے کیا جواب دیا، اس کا جواب سنیے گا ناظرین، لیکن انشاءاللہ کل تفسیر کے سیگمنٹ میں انشاءاللہ مرض کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے میں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تانبلہ والا سے۔ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی لأجدن خیرا منها منقلبا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیسے ہیں حافظ صاحب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ مفتی جی، صاحب، دعائیں آپ کی۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، قائمہ پہ جب رکیں گے نا تو قائمہ نہیں، قائمہ، کیونکہ آخر میں گولتا ہے تو وقف میں دو چشمی ہاں سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ باقی ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سنائیے بیٹا۔ اعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. تھوڑا تیاری آپ نے نہیں کی. خیرم من یہاں غنہ نہیں کریں گے اور ہا اس کو ذرا کھینچ کے پڑھیں گے ایک الف کی مقدار. اسی طریقے سے اظن میں نون غنہ ہے تو یہاں پر غنہ کیا جائے گا. باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت عطا فرمائے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ کہ ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا www.arykutv پر. اور یوٹیوب پر آپ ناظرین اس پروگرام کا کوئی بھی EP دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYKTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.